وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو پھر جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ان کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا. من بعدہ، اس کی غیر موجودگی میں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوج رہے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا. یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی. من بعد ذلك لعلكم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا. شریعت بھی دی، کتاب بھی دی، اور فرقان بھی دیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگو، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی جناب میں. باری اللہ تعالیٰ ہے. باری فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے. اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اجمالاً اشارہ ہے. اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، کیا مانی؟ یہ قتل مرتد کی سزا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے. انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو. اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. 70,000 یہودی قتل ہوئے. اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں، اس سے بڑا پرج. کسی بھی آئیڈیالوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا. کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے، رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا، کچھ مفادات، کچھ چودراہٹیں یہ مقدم ہو گئی. اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے پہ پڑ جاتی ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں. تو آئیڈیالوجیکل پارٹی، نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کاٹ کر علیحدہ کر. یہی سے قتل مرتد. تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے. اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں، جدید دانشور ہیں، جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی، تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی. زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رجم کی صریح آیت کوئی موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے. قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے. اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے. تو اس بات کو اچھی طرح نقل کر دیجئے. یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے. 70,000، 6 لاکھ کل تھے. جب یہ مصر سے نکلے ہیں 6 لاکھ تھے. کتنے عرصے کے بعد پیننسولا پہنچے ہیں، سینائی پیننسولا میں اور طور میں کچھ اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن یہ کہ ان میں سے 70,000 کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے. ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کی.
فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر، ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے پھینک دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔